حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دردناک واقعہ عرض کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر بات ہر پیغام آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے سب سے پہلے تاریخ کا وہ باب دہرائیں، تاریخ کے اس ورق کی گردانی کریں، اس دور کا مطالعہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدائی آواز کو، خدائی قانون کو ساری دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہا، جب آپ نے پرچم اسلام کو بلند کرنے کا بیڑا اٹھایا، جب آپ نے اسلام کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کی، جب آپ نے بتوں کے سامنے جھکی ہوئی پیشانیوں کو خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانے کی دعوت دی، جب آپ نے محبت و اخوت کا درس دیا، جب آپ نے دین کی اشاعت کرنا چاہی، جب آپ نے یہ حکم دیا کہ صرف خدا ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے، مالک ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سامنے کسی کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکاؤ، تو دنیا نے دیکھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے سامنے یہ دعوت پیش کی تو دنیا نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ آپ کو قید کر دیا گیا، اور نمرود نے ارکان سلطنت کو بلایا، وزرائے بارگاہ کو بلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشورہ کیا، مختلف مشیروں نے مختلف مشورے دیے، کسی نے کہا علی جان ان کو جلا وطن کر دیا جائے، کسی نے کہا ان کو جنگل کی ویران وادیوں میں چھوڑ دیا جائے، شہر کی آبادیوں میں نہ آنے دیا جائے، کسی نے کہا ان کو تا عمر قید کر دیا جائے، کسی نے کہا ان کو بھڑکتی ہوئی جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔ آخرکار اسی آخری فیصلے پر سب لوگ متفق ہوئے کہ حضرت ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد میں نمرود نے حکم دیا کہ پتھر کی 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی دیوار تیار کی جائے، اس میں سب لوگ لکڑیاں جمع کرے، اور جو اس حکم کی نافرمانی کرے اس کو بھی اسی میں ڈال دیا جائے، اس کا بھی وہی حشر ہوگا جو حضرت ابراہیم کا حشر ہوگا۔ نمرود کے کہنے کے مطابق اس دیوار کو تیار کیا گیا، 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی دیوار جب تیار ہو گئی، اس کے بعد میں کفار و مشرکین اس میں لکڑیاں جمع کرنے لگے، ہر صغیر و کبیر لکڑیاں جمع کرنے لگا، مرد عورت اس میں لکڑیاں جمع کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ عورتیں جو بیمار تھیں انہوں نے تو یہ نظر مانی تھی، یہ منتیں مانی تھی کہ اگر مجھے بیماری سے صحت مل گئی، بیماری سے مجھے افاقہ ہو گیا تو حضرت ابراہیم کے جلانے کے واسطے اور نمرود کو خوش کرنے کے واسطے ہم لکڑیاں جمع کریں گے۔ محترم حضرات، اس کے بعد میں ایک مہینے تک لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، جب لکڑیاں جمع ہو گئی اس میں آگ لگا دی گئی، آگ روشن ہو گئی، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، آگ کے فلک شکاف شعلے آسمان سے بات کر رہے تھے، فضائے آسمانی میں پرواز کرنے والے وہ یوش و طیور کے پر جل رہے تھے، وہ پرندہ جو اوپر سے نکل جاتا تھا جل کر خاکستر ہو جاتا تھا، جل بھون کر کباب کی طرح ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ دور دور تک زمین تپ رہی تھی، اور زمین کے کونے کونے، زمین کے خطے زمین کے گوشے گوشے سے امن و سکون بالکل چھن گیا تھا، سب لوگ پریشان تھے، آگ کی حرارت کی وجہ سے، آگ کی گرمی کی وجہ سے لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا تھا، دشوار ہو گیا تھا۔ یہ بالکل آگ جب اپنے زور و شور پر پہنچ گئی، اپنے شباب پر پہنچ گئی، اس کے بعد میں نمرود کو بتایا گیا کہ آگ اس وقت بالکل اپنے شباب پر ہے، اور اس وقت آگ کی اس قدر تیزی ہے کہ جو بھی پرندہ اوپر سے نکلتا ہے جل بن کر کباب کی طرح ہو جاتا ہے، اور لوگ بالکل پریشان ہیں۔ اس کے بعد میں نمرود نے حکم دیا کہ اب حضرت ابراہیم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیلیاں ڈال کر ان کو قید خانے سے باہر لایا جائے۔ اس کے بعد میں جب حضرت ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم یہ سب دیکھ رہے ہو، یہ سب تمہارے لیے انتظام کیا گیا ہے، اب بھی وقت ہے، اپنے دین اسلام سے باز آ جاؤ، اپنے دین اسلام سے انحراف کر لو، تبلیغ اسلام سے باز آؤ، پرچم اسلام کو بلند کرنا چھوڑ دو، تبلیغ اسلام کرنا چھوڑ دو، ورنہ تم کو اس سے دہکتے ہوئی، اس سے بھڑکتے ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبسم فرمایا، اس کے بعد میں آپ نے رعب بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا اے نادان مجھے دھمکی دے رہا ہے، مجھے ڈرا رہا ہے، مجھے آگ کا خوف دلا رہا ہے، اے نادان یہ آگ زر خالص کو نہیں جلا سکتی ہے۔